بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ مسائل جو انتہائی ضروری ہیں مشترکہ قربانی کے حوالے سے وہ یہاں ہم بیان کریں گے۔ بعض دفعہ ایک ہی محلے کے اندر عزیز و اقارب وہ مشترکہ طور پر ایک بڑا جانور خریدتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا یا اس طرح اونٹ وغیرہ، تو اس کے اندر مشترکہ طور پر وہ قربانی کرتے ہیں۔ اس کی کئی مختلف صورتیں بنتی ہیں، کون سی صورتیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، اور پھر اسی مشترکہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کی کیا ترتیب ہوگی، اور اس کے علاوہ اسی مشترکہ جانور کے اندر کیا 7 بندے یہ پورے کرنے ضروری ہے یا اس سے کم بھی جائز ہیں، شریک ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ مشترکہ جانور کے اندر 4-5 جو ہے وہ زندہ افراد وہ اپنا حصہ رکھتے ہیں، 1-2 حصے وہ اپنے مردوں کے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ آئیے آج اسی کی تفصیل جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات مشترکہ قربانی کے مسائل ہیں۔ تو بڑا جانور جب خریدا جاتا ہے، چاہے وہ گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے اندر تقریباً 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ مثلا خالد، عمر، عرفان، بکر، حامد، شریف اور عامر، یہ 7 بندے انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑے جانور کے اندر اپنے حصے رکھیں، تو یہ 7 بندے بڑے جانور کے اندر اپنے حصے رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ دوسرا مسئلہ، بعض لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ یہ بڑے جانور کے اندر قربانی وہ 7 سے کم افراد نہیں رکھ سکتے، یا بعض سمجھتے ہیں کہ طاق افراد ہی جو ہے وہ اس میں حصے رکھیں گے، مثلا 3، 5 اور 7۔ یاد رکھنا، جس طرح 7 افراد ایک بڑے جانور کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح 6 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے یہ ایک حذف کر دیا، 5 بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ 5 بندے جو ہے یہ بھی اس بڑے جانور کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ 4 بندے بھی بڑے جانور کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، 3 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 2 بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک آدمی اکیلے ایک بڑے جانور کو بھی اپنے لیے قربان کر سکتا ہے۔ خیر بہرحال یہ پہلا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ پھر میں لکھ دیتا ہوں۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے، مثلا یہ بھی زندہ ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی زندہ ہے، یہ مرحوم ہے، یہ بھی مرحوم ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے۔ اب اس بڑے جانور کے اندر ٹوٹل 7 افراد شریک ہیں، جن میں 5 حصے دار جو ہے وہ زندہ ہیں اور 2 مرحوم ہیں، وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اس طریقے سے بھی بڑے جانور کے اندر حصے رکھے جا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر 4 یا 5 وہ حصہ دار وہ زندہ ہیں اور 1-2 جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، تو ان 2 کے لیے بھی اگر کوئی نفلی قربانی کرنا چاہے تو بھی بڑے جانور کے اندر وہ حصے رکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ اسی مشترکہ قربانی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مشترکہ قربانی کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ یہ تمام افراد ان کی آمدنی حلال ہو، حلال کی آمدنی سے وہ پیسے جمع کریں اور اس پر ایک بڑے جانور کی خریداری کریں، تاکہ سب حضرات کی قربانی جو ہے وہ درست ہو، کسی کی قربانی پر کوئی اثر نہ پڑے۔ مثال کے طور پر یہ خالد ہے، اس کی بھی آمدن حلال ہے، عمر اس کی بھی آمدن حلال ہے، عرفان کی بھی حلال ہے، بکر کی بھی حلال ہے، ہاں ایک حامد ہے، اس کی آمدن حرام ہے، شریف کی بھی آمدن حرام ہے، اس کی بھی حلال ہے۔ اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ 7 افراد جب آپس میں مشترکہ طور پر قربانی کرنا چاہتے ہو اور اس میں شک ہو کہ حامد کی جو آمدنی ہے وہ بھی حرام ہے اور شریف کی آمدنی بھی حرام ہے، تو اب اس کی حوصلہ شکنی یا مثلا اس کو منہ پہ کہنا کہ بھئی آپ کی آمدنی حرام ہے اس لیے آپ کو ہم شریک نہیں کر سکتے، یہ کبھی کبھار جو ہے وہ الٹا ڈیٹ پن کا سبب اور ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ 7 افراد مل بیٹھ کے مشورہ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ مشورہ کر لیں اور مشورے میں یہ بات طے کر لیں کہ چونکہ ہم اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، مشترکہ قربانی کر رہے ہیں، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مشترکہ قربانی کے اندر تمام افراد کی آمدن جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے۔ اس لیے ممکن ہے ہم مسلمان ہیں لیکن بہرحال انسان پھر بھی ہے
کسی کی آمدن کے اندر اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو یہ پابند کر لیں کہ حلال آمدنی کے پیسے وہ جو ہے اجتماعی پیسوں کے اندر شامل کیے جائیں تاکہ کسی کی بھی قربانی خراب نہ ہو۔ اور پھر اس میں یہ جو حامد ہے شریف ہے جس کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا کہ ان کی آمدنی حرام ہے، یہ افراد پھر ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا تو کسی اور حلال ذریعے سے ان کے پاس کچھ پیسے آئے ہوں وہ مشترکہ پیسوں کے اندر شامل کر دے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ قرض لے لیں، کسی سے قرض لے لیں اور وہ قرض کے پیسے یہ اجتماعی پیسوں کے اندر شامل کر دیں، اور پھر اپنے جو ان کا اپنا آمدن ہے وہ اپنے آمدن کے پیسے سے پھر وہ قرض جو ہے وہ ادا کر دیں۔ اس طریقے سے سب کی قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ یہ ہو گئے 3 مسئلے۔ چوتھا مسئلہ، اس کو بھی میں ابھی مٹا دیتا ہوں۔ چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ چوتھا بھی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے شادیوں کے پروگرام کرتے ہیں تو وہ عید کے دوسرے اور تیسرے دن اپنے شادی کا پروگرام بھی رکھ لیتے ہیں، گویا کہ وہی گوشت جو قربانی کے جانور کا ہے وہ پھر ولیمے کے اندر کھلا دیا جاتا ہے۔ مثلا خالد ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، عمر کے بیٹے کی شادی ہے، تو وہ اسی قربانی بڑے جانور کا گوشت جو ہے وہ ولیمے کے اندر کھلانا چاہتا ہے، تو ابتداءً نیت سب کی جو ہے وہ قربت کی ہونی چاہیے۔ تمام شرکاء آپس میں اس بات کا مذاکرہ کر لیں کہ بھئی سب جو ہے وہ اپنی نیت خالص کر دے، کوئی گوشت کی نیت نہ کر دے، کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ہو سکتا ہے جو ہے وہ میرے بچے دوسروں کا گوشت دیکھتے رہ جائیں گے اور اسی وجہ سے میں قربانی کر رہا ہوں وگرنہ مجھ پر قربانی لازم نہیں ہے۔ تو سب کو اس بات کی جو ہے وہ اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ بھئی نیت سب کی جو ہے وہ قربت اور ثواب کی ہونی چاہیے۔ جب نیت سب کی قربت اور ثواب کی ہے، بعد میں کوئی اس کو شادی کے پروگرام میں کھلانا چاہے، مالداروں کو کھلانا چاہے، غریبوں کو کسی کو بھی وہ کھلا سکتا ہے، اس میں پھر شرعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہو گئے 4 مسئلے۔ اور 5واں مسئلہ گوشت کی تقسیم کا ہے۔ 5واں مسئلہ گوشت کے تقسیم کا ہے، یہ ابھی میں مٹھا دیتا ہوں۔ اب بڑا جانور ہے، اس کے مثال کے اندر اس کے اندر 7 افراد شریک ہیں، اور وہ 7 افراد جو ہے ایسے ہیں کہ ایک گھر کے اندر نہیں رہتے، یعنی ان کا کھانا پینا سب کا الگ الگ ہے۔ اب بڑا جانور ہے، اس کی اب 2 صورتیں بنتی ہیں گوشت کے تقسیم کی، ٹھیک ہے؟ گوشت کی تقسیم اب 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوئی صرف گوشت، صرف گوشت۔ اب اور دوسری صورت بڑے جانور کا جو سر ہے، پائے ہیں، اسی طرح کلیجی ہے، اوجڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر صرف گوشت تقسیم کرنا تھا 7 افراد نے، تو یاد رکھنا اس کے اندر وزن ضروری ہے، وزن ضروری ہے۔ باقاعدہ آپ نے ترازو لانا ہوگا اور اس میں گوشت کو وزن کرنا ہوگا تاکہ کسی بھی شریک کو جو ہے وہ گوشت کم نہ ملے، ہر شریک کو پورا پورا گوشت ملنا چاہیے۔ یہ ایک صورت ہوئی جب صرف گوشت کی تقسیم کرنی ہو۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یا عید کے دنوں میں اتنے ترازوں اور اتنی تکلیف اٹھانا، مشقت اٹھانا، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا، کوئی ایسا آسان طریقہ ہو۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اسی بڑے جانور کا جو سر ہے، پائے ہیں، کلیجی ہے، اوجڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا جو ہے وہ کچھ کچھ حصہ، تھوڑا تھوڑا سا حصہ 7 حصوں کے اوپر رکھ لے، 7 حصوں کے اوپر وہ بھی رکھ لے۔ مثلا آپ نے 7 حصے گوشت کے بنائے ہیں، اب ایک حصے پر سر کا کچھ حصہ رکھ لے، دوسرے پر پائے رکھ لے، تیسرے پر کلیجی، اوجڑی، اسی طرح 7 حصوں پر یہ چیزیں جو ہے تھوڑی تھوڑی مقدار میں وہ اوپر رکھ لیں۔ جب آپ نے یہ رکھ لی تو اب ان کے جنس کا اختلاف پایا گیا، صرف گوشت نہ ہوئی، یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ خیر بار یہ علمی مسئلہ ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اتنی بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ اب ان کا چونکہ آپس میں اختلاف ہو گیا، مثلا 7 حصے ہو گئے، ہر حصے کے اندر گوشت بھی ہے اور کچھ سر کا حصہ ہے، دوسرے کے اندر گوشت بھی ہے، کچھ پائے ہیں، تیسرے کے اندر کچھ کلیجی ہے، اسی طرح 7 حصوں کے اندر یہ چیزیں آپ نے ایک ایک حصے میں تقسیم کر دی۔ اب اٹکل سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اٹکل سے بھی جائز ہے۔ اب
ترازو لانے کی ضرورت نہیں، وزن کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے آپ اپنے مشترکہ جانور